انفوگانر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ فسٹ محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا شجرہ 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے کعب۔ ان کے 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام عدی اور دوسرے کا نام مرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مرہ سے تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عدی سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا اور کنیت ابو حفص عطا کی۔ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور زوجہ منتخب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ مکے میں کل 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے۔ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کا کام آپ کے قبیلے بنو عدی کا تھا۔ کفار مکہ نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ ننگی تلوار لیے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو نوین بن عبداللہ مل گئے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محمد کو قتل کرنے۔ آپ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ سیدھے اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر پہنچے، جہاں سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ عمر نے دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ خباب چھپ گئے۔ آپ کی بہن کے سر سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ دونوں عمر کے سامنے ڈٹ گئے اور آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ آپ نے کہا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ عمر کو دے دی، جس کو پڑھ کر آپ بے اختیار کہہ اٹھے کہ کتنا عمدہ اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بھی نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی ہے اور تم کو اسلام کے لیے چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے یہ دعا کرتے سنا تھا کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی سے اسلام کو قوت عطا کی جائے۔ اے عمر، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو اسلام لانے سے مسلمانوں کو قوت ملی، اور جو پہلے چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے اب کھلے عام نماز ادا کرنے لگے۔ ہجرت کے وقت آپ نے کفار مکہ کو للکارا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو روکے۔ کسی میں جرت نہ ہوئی۔ آپ نے کئی غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں آپ نے عاص بن الشام کو، جو بہت بہادر تھا، کو قتل کیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، جس میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ ان میں حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب منافقین نے خلافت کا مسئلہ کھڑا کیا تو آپ نے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ کو خلافت ملی تو اپنے اسلام کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، اور کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ آپ نے اپنے دور میں نہروں کا نظام بنایا، ڈاک کا نظام بنایا، پولیس کا نظام بنایا، باقاعدہ مسلمانوں کی فوج بنائی، عدالت کا نظام بنایا، بیت المال قائم کیا۔ آپ کا دور مسلمانوں کا سنہرا دور تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک گھات میں پانی پیتے تھے۔ موافقات عمر، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں، یعنی حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں کوئی رائے دی
اور اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا اور اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ آپ نے کوئی کام کیا اور اس کے درست ہونے پر آیت نازل ہو گئی۔ ایسی 20 سے زیادہ آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ ایک بار آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ اس پر اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ ایک بار عرض کی کہ ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس پر بھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب جہنم واصل ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کی نماز نہ پڑھیں۔ فوراً اللہ کا قرآن نازل ہو گیا کہ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اسی طرح اسلام میں پہلے شراب حرام نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ فوراً آیت نازل ہو گئی، لیکن اس میں واضح حکم نہ تھا۔ آپ نے دوبارہ دعا کی، پھر آیت نازل ہو گئی، اس میں بھی واضح حکم نہ تھا۔ آپ نے پھر دعا کی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے پیچھے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب یہود و نصارہ آپ کو جنگ میں شکست نہ دے سکے تو ایک ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز کے ذریعے فجر کی نماز میں آپ کو شہید کروا دیا۔ جب آپ شدید زخمی تھے، آپ نے حذیفہ بن یمان کو بلایا اور ان سے منافقین کے نام معلوم کیے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے۔ آپ کے بہت اصرار پر حذیفہ بن یمان نے صرف اتنا بتایا کہ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دیکھیں کہ یمان میرا جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں، اور حذیفہ بن یمان نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس باہر رکھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں تدفین کی اجازت مانگی گئی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دے چکی تھی۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اے اللہ، ابو لولو فیروز اور اس کی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بنا، اور جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے ان کو بھی دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما، آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔